السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی ہوں حفظ و امان میں رہ کے پروردگار عالم جہاں جہاں ہمارے مومن مومنات ہیں ان کو عبادت کرنے کی توفیق شامل حال ہو، ایٹماسفیئر اچھا بنا ہوا ہو۔ آج ہم پہلی شب قدر کے اندر میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ 3 دن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے زندگی کا، پورے سال بھر کا حساب کتاب ہمارا یہ ان 3 شب قدروں میں مکمل طریقے سے لکھا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، اور تیسری آخری جو شب قدر ہوتی ہے اس میں پاس کیا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں شب قدر جو ہیں ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، چونکہ امام معصومین علیہ السلام نے بہت تاکید کی ہے کہ ان تینوں راتوں میں جاگے ہمارے مومنین مومنات، اور جاگ کر استغفار کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اپنی تمام حاجتوں کو حاصل کر لیں، چونکہ ان عبادتوں کے ذریعے سے یہ سال بھر تک کا حساب کتاب آپ کو ہم کو بڑے اطمینان کے ساتھ یہ مل سکتا ہے، مگر جب اگر ہم نے اس کو کھو دیا تو پھر ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، دوستو عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں شب قدر کے لیے وہ آیت کریمہ جو مکمل طریقے سے ایک سورہ کی شکل میں نازل ہوئی ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے، ہمیں پتہ چلے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے شب قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر سے مراد جو ہے وہ ہماری جد امجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کو اس کائنات کے کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے ہمارے پیغمبر کے علاوہ، مولا کائنات کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، کہ جو جناب زہرا کو صحیح طور پر سمجھ سکے کہ یہ کیا چیز ہیں۔ پروردگار عالم کا عظیم ترین تحفہ کا شب قدر سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو شب قدر کیا شے ہے۔ شب قدر کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا ڈیفینیشن قرآن مجید نے دیا ہے کہ شب قدر میں جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے ایک رات افضل ہے۔ اللہ اکبر! شب قدر کی ایک رات ایک طرف اور 1000 مہینے کی تمام راتیں ایک طرف۔ وہ 1000 مہینے کو اگر آپ حساب کریں گے تو وہ تقریباً 80 سال بنتا ہے، آلموسٹ 80 سال ایک طرف، اور یہ شب قدر کی ایک رات ایک طرف۔ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے جو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، یعنی 80 سال کا معاملہ عبادت کا ہم ایک رات میں انجام دیتے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، صرف چھوٹا سا ڈیفینیشن دینے کے لیے تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ 80 سال کے برابر ہے شب قدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ شب قدر میں ہوتا کیا ہے؟ شب قدر تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اور کچھ بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو اس آسمان سے زمین کی طرف آتی ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کیسے آتی ہیں؟ اپنے اللہ کے حکم سے آتی ہیں، داخل ہوتی ہیں زمین میں۔ اتنے فرشتے آ جاتے ہیں شب قدر میں، پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ زمین پر چلنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، چلنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ تمام جتنے امور انجام پائیں گے سال بھر میں۔ اب سمجھ لیجیے کس کی شادی ہوگی، کون دنیا میں رہے گا، کون دنیا سے جائے گا، کون بیمار پڑے گا، کون ماشاءاللہ سے مستغنی ہو جائے گا، کون ماشاءاللہ سے مالدار ہو جائے گا، کون حج پہ جائے گا، کون زیارت پہ جائے گا، یہ تمام چیزوں کا حساب کتاب شب قدر کی رات میں جناب لکھا جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ تمام کے تمام فرشتے جو آتے ہیں
یہ مکمل طریقے سے شب قدر میں یہ جیسی اذان مغرب ہوتی ہے فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اب اذان صبح تک یہ تمام فرشتے جو ہیں وہ زمین پر رہتے ہیں اور سلامتی کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، اور ایک مرتبہ فجر کی اذان جیسی ہوتی ہے پھر سب یہ واپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیزو دوستو ذرا غور فرمائیں، اس میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں یہ فرشتے نازل ہوتے تھے، قرآن مجید جو ہے وہ صرف رسول کے زمانے کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ ہے قیامت تک کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ ملائکہ جو نازل ہوتے تھے اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں تو رسول اللہ کے پاس آتے تھے ملائکہ، اس کے بعد پھر مولا علی کے زمانے مولا علی کے پاس آتے تھے، امام حسین کے زمانے میں امام حسین کے پاس آتے تھے۔ اس وقت وہ فرشتے کس کے پاس آتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ، چونکہ یہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے یہ استمرار والا ہے، یعنی کہ کنٹینیو، آج بھی فرشتے آ رہے ہیں اور آج بھی نزول فرشتوں کا ہو رہا ہے۔ تو وہ فرشتے کس کے پاس آتے ہیں؟ کس کے پاس آتے ہیں؟ یہ صرف شیعیان حیدر کرار کے پاس جواب ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں امام وقت کے پاس، جو اس زمانے کا حجت خدا ہوتا ہے۔ تو حجت خدا کا عقیدہ کہ وہ زندہ ہیں، اس دنیا میں ہیں، نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے مثال کے طور کے اوپر اتنے لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو خوب لمبی عمر جناب خضر پیغمبر کی بھی ہے جو ان سے بڑے ہیں، رسول جناب عیسیٰ کی علیہ السلام کی ہے جو ان سے بڑے ہیں، شیطان کی عمر آج جو نہیں مانتے کم سے کم شیطان کو تو مانتے ہیں، شیطان کی عمر تو جناب بڑے، تو شیطان لمبی عمر والا ہو جائے وہ چلے گا، مگر رحمان کا نمائندہ اتنی لمبی عمر والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عجیب جناب قسمہ پرسی ہے، یہ عجیب معاملہ ہے کہ جو نورنگی جناب لوگ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ کے ماننے سے بوفے سسٹم تو اسلام کا نہیں ہے، جو ہے سو ہے، آپ کو ماننا ہے مانیے، نہ ماننا ہے نہ مانے۔ اب اس کے بعد پھر کہتے ہیں جو چیز ہے وہ تو نظر آئے گی، تو پھر خوب اللہ ہے تو بھی نظر آنا چاہیے، آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو کہا غیب ہے عقیدہ رکھنا پڑتا، بس ہمارے امام بھی غیب ہے عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، عزیزان محترم، ہمارے امام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ تمام امور، چونکہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومنین میں سے ہوئے، تو شب قدر میں جناب غسل کریں۔ اور یہ جو شب قدر ہے جس کو شب ضربت بھی کہا جاتا ہے، دوستو جو بڑے غم کی رات ہے، بڑی اندوہ کی رات ہے۔ ذرا سوچے، ذرا فکر کرے، ذرا غور فرمائے میرے مولا کائنات کی مظلومیت، جو اس کائنات میں علم بانٹنے کے لیے آئے تھے، اس کائنات میں علم بانٹنے کے لیے آئے تھے، خزانہ علوم۔ ایک انگریز نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ لوگوں نے مشغول کر دیا ان جاہل عربوں نے کہ مولا کائنات کو تلوار اٹھانی پڑی، ورنہ وہ ممبر سے صرف ان سے علم لیتے تو آج کسی بھی چیز کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تمام چیزوں کا وہ سسٹم بتا رہے تھے اور تمام راز وہ کھول رہے تھے کہ اسپیس کے اوپر کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، ہوا میں کیا ہے، پانی میں کیا ہے، وہ سب کچھ بتاتے تو آج ہمیں کسی بھی چیز کی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مولا متقیان کو جو ضربت لگی ہے، روایتیں ملتی ہیں کہ ضربت کے لگنے کے بعد جب لوگ دیکھنے کے لیے مولا کائنات کو آ رہے تھے تو اس وقت بھی مولا کائنات کہہ رہے تھے پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، قبل اس کے کہ ہم تمہارے درمیان سے گزر جائیں۔ عزیزان محترم، ذرا غور فرمائیں، ذرا فکر کریں، ذرا سوچیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس عالم کائنات میں۔ مولا کائنات کی شہادت ایک شہادت نہیں ہے بلکہ اس کائنات کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب اس سے خوش کون ہوا ہے وہ تاریخ میں جا کے دیکھے، خود بخود پتہ چل جائے گا ان کا قاتل کون ہے۔ ظاہری طور کے اوپر ابن ملجم ہے، مگر باطنی طور کے اوپر ابن ملجم کو جس نے بھیجا ہے وہ قاتل ہے۔ ظاہری طور کے اوپر شمر نے خنجر چلایا ہے وہ امام حسین کے گردن کے اوپر، تو کیا شمر کیا صرف کیا قاتل کا؟ نہیں، بلکہ شمر کو جس نے بھیجا ہے وہ اصل میں مجرم ہے، اس کو تلاش کریں۔
جب اس کو تلاش کریں گے تو اوپر تک جائیں گے تو بہت سے لوگ جو چھپے ہوئے ہیں وہ جناب ظاہر ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج عزاداری سے یا مجلس سے یا غاسو بہانے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، چونکہ جب ایک مرتبہ کوئی تحقیق کرنے والا تحقیق کرتے ہوئے اوپر تک جائے گا تو بہت سی چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں، بہت سے قاتلین جو پوشیدہ تھے، جنہیں فاطمہ زہرا کا قاتل کون ہے مسلمانوں سے پوچھے نہیں پتہ چلے گا، رسول اللہ کو کس نے جناب زہر دیا نہیں پتہ چلے گا، مولا کائنات کے اوپر ضربت کس نے لگائی زیادہ دور تک نہیں پتہ چلے، امام حسن علیہ السلام کو کس نے زہر بھجوایا اور دلوایا نہیں پتہ چلے گا، مگر امام حسین کی جو شہادت ہے، اس امام حسین کی شہادت نے پنجتن پاک کے قاتلوں کے چہروں سے جناب نقاب کو الٹ دیا ہے۔ آج اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے جو اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ تو دوستو عزیزو، مولا متقیان کی شب ضربت بھی ہے، شب قدر بھی ہے، جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کریں، گریہ کریں، ماتم کریں، سوگواری کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی جو حاجتیں ہیں وہ لے کر ساتھ ساتھ آگے بڑھیں، چونکہ یہ 3 شبوں میں یہ بار بار موقع نہیں ملتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی خدا نخواستہ اگر بے مراد رہ گیا تو پھر عرفہ کا میدان ہوتا ہے، جہاں پر اللہ اکبر رحمت خدا نازل ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ مستجاب الدعوات جو ہیں وہ الحمدللہ ان کے ذریعے سے اس کائنات کی دعائیں جناب قبول ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مجلس ماتم وغیرہ میں مشغول رکھیے گا، اور شب قدر اچھے سے اچھے انداز سے منائیے گا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ گریہ ہو، ماتم ہو، سوگواری ہو، تلاوت قرآن مجید ہو، دعا ہو، نماز ہو، ان چیزوں میں پوری رات کو بسر کیجیے گا، لغویات میں قطعاً بالکل مت جائیے گا، ورنہ یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔